الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي المال حق سوى الزكاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ 15واں پارہ سورہ اسراء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو معانی آثار نے بیان کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے مسلمان آپ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو، مسافروں کو ان کا حق دیں۔ آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کریں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی غرباء کا حق ہے۔ بندہ یہ سمجھے کہ میں تو ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہوں اور غرباء کو دیتا ہوں تو مال کا حق گویا ادا ہو رہا ہے، نہیں، صرف زکوٰۃ ہی نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنی وسعت اور گنجائش کے مطابق صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ ہم گزشتہ جمعے پر بات کر رہے تھے کہ شریعت نام 5 چیزوں کا ہے۔ سب سے پہلے عقائد ہیں، اللہ پر، توحید پر، نبیوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت پر ایمان لانا۔ جو آپ نے پڑھا ہوگا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور آخری شریعت، آخری کتاب اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ہونے کے لحاظ سے ماننا ضروری ہے۔ دوسری بات، عقیدے کے بعد عبادات کا نمبر آتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جس کو ارکان اسلام بھی کہتے ہیں۔ ایک مومن کے لیے ایمان کو کما حقہ کامیاب بنانے کے لیے ارکان اسلام کا پابند ہونا ضروری ہے، جس میں سب سے اہم نماز ہے۔ باقی روزے بھی سال کے بعد آتے ہیں، زکوٰۃ بھی سال کے بعد آتی ہے، حج زندگی میں ایک مرتبہ صاحب حیثیت پر فرض ہے۔ سب سے بڑی چیز ایمان کے بعد مومن پر جو امتحان کے درجے میں دن اور رات میں متوجہ ہے وہ نماز ہے۔ بعض رات نے عبادات میں جہاد کو بھی لکھا ہے۔ بس اصولی بات یہ ہے کہ اللہ رسول کا جو حکم ہے
اس کو ماننا عبادت ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنا عبادت ہے، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ اور بھی سب کچھ داخل ہے۔ تیسری چیز شریعت میں معاملات ہیں۔ معاملات کہتے ہیں لین دین کو، خرید و فروخت کو، نوکری کو، مزدوری کو، کرایہ داری کو، یہ سارے معاملات ہیں، اور ان معاملات کو بھی شریعت کے احکام کے تابع بنانا ضروری ہے۔ کسی کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، اس کی عبادات بھی ٹھیک ہیں، لیکن معاملات میں کسی اور کی پیروی کرتا ہے جیسے ہم کر رہے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ سودی لین دین، ہمارا قسطوں کا کاروبار، بینکوں کا نظام اور دیگر سارا ان کا ہے، تو ہمارا معاملات اکثر لوگوں کے خلاف شرع ہیں، تو شریعت تو ٹوٹتی ہوئی نظر آئی۔ عقیدہ بھی ٹھیک ہو گیا، عبادت بھی، نماز روزہ بھی ہو رہا ہے، تو آگے نظام بھی جو شریعت کے مطابق ہیں، معاملات، لین دین کو، خرید و فروخت کو، قرضے کو، اجارہ داری، پگڑی جناب اتنی فلان ہے، یہ ہماری کیا کہتے ہیں گڈ ول، ہمارے یہ کیا چیز ہے، یہ اسلام کی نہیں ہے۔ کیوں آپ اس بندے کو اتنا مجبور کر رہے ہیں؟ وہ اتنا کمائے گا ہی نہیں جتنا آپ اس سے ایڈوانس لے رہے ہیں۔ اچھا، مالک کو پتہ نہیں ہوتا اور یہ آگے سے آگے کرتے جا رہے ہیں، سانپ بچھو جمع کر رہے ہیں بڑے بڑے موٹے تازے۔ اسلام کے مطابق کاروبار ہو، پھر زندگی میں بھی برکت آئے گی، گھر بار میں بھی ہوگی، بال بچوں میں بھی ہوگی، ہر جگہ سکون ہوگا۔ کسی پر زیادتی کر کے بندہ خوش ہو جائے کہ بڑا کمایا ہے، اپنے لیے بے سکونی اس نے بنائی ہے۔ معاملات کو شریعت کے مطابق بنانے کے بعد دین کی تکمیل شروع ہوتی ہے۔ مشہور مقولہ ہے نا، کسی صحابی کے سامنے کسی کی تعریف کی گئی تھی۔ بعض رات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے ہیں، تو انہوں نے فرمایا آپ نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے کہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہو؟ آپ اس کے پڑوسی ہیں کہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہو؟ آپ نے اس کے ساتھ سفر میں ٹائم گزارا ہے؟ یہ تینوں چیزیں معاملات ہیں، معاشرت ہے کہ جس سے بندے کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز ہے اخلاقیات، بندے کے اخلاق کا اچھا ہونا۔ شریعت نے عاجزی بتائی، شریعت نے شرافت بتائی، شریعت نے تکبر سے منع کیا، دوسرے کے بارے میں کینے بغض سے منع کیا، دوسرے کے بارے میں تجسس سے منع کیا، دوسرے کو حقیر سمجھنے کرنے سے منع کیا، دوسرے کو برے نام سے پکارنے سے منع کیا۔ قرآن مجید نے تجھے کہا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ جو لوگ دوسرے کے برے القاب سے پکارتے ہیں، یہ ایمان جس کا ٹھیک ہے اس کے بعد گناہوں میں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کسی کو یوں برے القاب کے ساتھ پکار، بھلے اس کے اندر وہ عیب ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے، اس کا قد چھوٹا ہے، یا اس سے کوئی غلطی بھی ہو گئی۔ آپ بابے لگتے ہیں اپنی تقریر چمکانے کے لیے، جناب دوسروں کے اوپر کرتے ہیں، اپنے کو پتہ ہی نہیں ہے، پڑی اپنے عیوب پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ دوسروں کے عیب آپ آئینے سے اپنے عیب دیکھیں نا۔ تو اخلاقیات، کسی کی غیبت نہیں کرنا، اس کی پشت پیچھے اس کے اچھے الفاظ سے اس کو یاد کرنا۔ اور حدیث تو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اپنی دعاؤں کو مقبول دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے وہ ساتھی جو موجود نہیں ہیں ان کی غیر موجودگی میں ان کے لیے دعائیں خیر کریں تو تمہارے لیے بھی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اخلاقیات۔ پانچویں چیز ہے وہ ہے معاشرہ، معاشرات، آداب معاشرہ، مباشرہ نہیں،
معاشرہ میں سب کچھ آ جاتا ہے، مباشرہ بھی آ جاتا ہے۔ معاشرہ کیا ہے؟ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ فیصلہ آ جائے، ہم نے فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا ہے، اور کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو اس میں جو نقص ہے، عیب ہے، اس کو بتا دینا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا بت پرستی کے علاوہ ان کے اندر ایک بڑا عیب تھا، اور وہ ناپ تول میں گڑبڑ کرتے تھے۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ اوف المیزان اوف الکیل والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ آپ ذرا غور کریں قرآن مجید کی آیت میں کہ قرآن کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ پہلا حکم تو یہ دیا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے قوم مدین کی طرف ان کا قومی بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور انہوں نے دعوت و توحید، رسالت دی وغیرہ، معجزات دکھائے۔ یہ نہیں کہ معجزہ ہے وہ جو پتھر سے حاملہ اونٹنی نکلی تھی، وہ شعیب علیہ السلام تم ان کا نہیں، وہ صالح علیہ السلام کا ہے۔ شعیب علیہ السلام کے اور معجزے ہیں، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تو یہ تو توحید کا درس ہو گیا۔ توحید کے درس کے بعد پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو خطاب کیا؟ اوف المیل اوف الکیل والمیزان، انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کو چیز تول کر یا ناپ کر دیتے وقت کمی نہ کرو۔ بڑے پیمانے پر بھی دوستو دھوکہ ہوتا ہے، اور ریڑھی والا بھی کرتا ہے۔ جب اس نے کہا 200 روپے کلو ہے فلانی چیز، تو پھر گندی چیزیں کیوں ڈالتے ہیں؟ اس نے نشانے پہ رکھی ہوتی ہے، آپ 2 ڈالیں گے وہ 4 ڈالے گا، اور کیا سمجھ رہا ہے کاروبار کر رہا ہوں، رزق حلال کما رہا ہوں۔ آپ پہلے سے گندوں کو الگ کر کے رکھیں نا، تو اس کا چیز اگر آپ کو مہنگا پڑ رہا ہے تو 20 روپے 50 روپے فالتو کریں۔ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ لوگوں کو چیزیں کم نہ دیں۔ کم نہ دینے سے مراد ناپ میں بھی کمی، یہ بھی مراد ہے، اور معیار میں بھی کمی، یہ بھی مراد ہے کہ آپ سے جو چیز دیکھی گئی ہے اس کا سودا ہوا ہے، آپ نے جو اندر چھپا کے رکھی ہے وہ سامنے والی چیزیں ان کو موت قبول کر لیتے ہیں۔ وہ سامنے جو ڈیکوریشن نہیں لگا کے رکھا ہوتا وہ تو دیتے ہوئے موت آتی ہے، ان کو کدھر لے کے جانا ہے؟ وہ دھوکہ دینا ہے نا، یہ شکار ہے نا، وہ گرفتاری میں کڑکی میں پھنسانا آسان ہوتا ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں پیسے جو لگانے لگاؤ، ہم اپنی مرضی سے ڈالنا چاہتے ہیں، وہ کہتے نہیں آگے چلو، دیکھ یہ کاروبار ہو رہا ہے، یہ رزق حلال ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ ولا تبخسوا الناس، آپ پیٹی لائیے اس کا حساب کریں نا، صاف مال آپ کو کتنے کا پڑ رہا ہے اس کے اوپر نفع رکھیں، کوئی پابندی تو نہیں ہے، یہاں کوئی حکومت ہے کہ ریٹ فکس ہے، یہ تو نظام چل رہا ہے بس اس طریقے سے۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کو چیز کم نہ دو جب پیسے پورے لیے۔ اسی کو آخر میں آخری صورت میں ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، لیتے ہیں تو پورا، دیتے ہیں تو کم۔ لیکن یہ تو سمجھ آ رہی بات، آگے کیا فرمایا؟ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اگر تم ناپ تول میں کمی کر رہے ہو تو زمین میں فساد برپا کر رہے ہو۔ کیوں؟ وہ تو بندے کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ہمارے علاقے میں جو بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، اس کو 8-10 بکریاں لے لیتے ہیں کہ آپ بابا جی اور کیا کام ہے، بس بکریاں ہی چرا کے لے آیا کرو، ہیں یا پوتروں شوتروں کو کھلاؤ۔ یہاں جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو سبزی منڈی بھی بھیج دیتے ہیں کہ آپ کا اور کیا کام ہے، ہم تو آفس جا رہے ہیں، آپ سبزی لے آؤ۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی اور اس نے گندمان ڈال دیا ہے، تو اس میں تو جھگڑا ہی کوئی نہیں ہوا۔ اس بابو نے تو پیسے دے دیے اور اس نے جو گند ڈالا یہ شاپر میں ڈال کے گھر لے آیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، فساد نہ برپا کرو، لڑائیاں جھگڑے نہ کرو، ناپ تول میں کمی کر کے لڑائیاں جھگڑے نہ کرو۔ جھگڑا تو ہوا ہی نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ جب انسان دھوکہ کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے،
رحمت خدا بندی کو وہ دور کر دیتا ہے اور اللہ کے غضب کو اور اس کی ناراضگی کو متوجہ کرتا ہے، اور یہی امور وہ ناراضگی کے جمع ہوتے رہتے ہیں جو آگے جا کے تنازع، بے برکتی، لڑائی اور جھگڑے اس کی شکل بنتے ہیں کہ ذرا سا صبر بھی نہیں ہوتا۔ وہ صبر نہیں ہوا، لڑائی ہو گئی، تربیت نہیں ہے، لڑائی ہو گئی۔ کیوں؟ یہ جلدی لڑائی کیوں ہو گئی؟ لڑائی تو کفار کے ساتھ کرنی تھی، ادھر تو ڈر لگتا ہے، جہاد کا نام لیتے بھی ڈرتے ہو کہ حکومت یا امریکہ ہمیں دہشت گرد کہہ دے گا۔ تو لڑائی اور غصہ تو جدھر اس کو نکالنے کا وہ موقع تھا ادھر تو گئے نہیں، اور ادھر ایک نیمبو اوپر نیچے ہو گیا تو لڑائی کیوں بن گئی؟ اس لیے کہ خوراک اندر خالص نہیں تھی، رزق حلال نہیں تھا، کاروبار میں گڑبڑ کر کے رزق کمایا گیا جو کھایا گیا، اور وہ فساد فی الارض بن گیا۔ کیوں؟ آپ نے لوگوں کو گندا مال دیا، پیسے ان سے پورے لیے، آپ آٹا لیں گے، گھی لیں گے، چائے لیں گے، دودھ لیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، بچوں کو کھلائیں گے، اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے تو پورا دن کمائی کی، ساون کے مہینے میں پسینہ بہایا، رزق حلال کمایا اور بچوں کو رزق حلال کھلایا۔ یہ رزق حلال نہیں ہے، اور یہی فساد فی الارض ہوتا ہے، یہ بے برکتی ہے۔ جب ایک لقمہ رزق حرام ہو تو 40 دن عبادت قبول نہیں۔ جو لگا بھی رہے، بڑے لمبے سجدے بھی کرتا رہے، تو جن کو کھلایا ہی ہر روز رزق حرام ہے، وہ آپ کا ادب کریں گے، وہ آپ کی بات مانیں گے، وہ فرما بردار اولاد ہوگی۔ اس چیز کے اوپر توجہ کرنی ہے۔ جب رزق حلال ہوگا باقی سارا نظام ٹھیک ہوتا رہے گا، ادھر توجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے نماز صحیح ہو جائے سب صحیح ہو جائے گا، رزق حلال ہو جائے گا تو سارا صحیح ہو جائے گا، کیونکہ اسی کی رزق کی برکت سے تو آگے ساری عبادات قبول ہونی ہے، گھر میں تابعداری آنی ہے، فرما برداری آنی ہے۔ آپ سے آپ کی گنجائش کے مطابق اگر گھر سے ڈیمانڈ ہوتی ہے، اچھی بات ہے، پوری کرنی چاہیے، گھر والوں پر بھی خرچ کرنا ثواب ہے، لیکن اگر آپ کے وسائل سے بڑھ کر گھر سے آرڈر ہوتا ہے تو آپ کو جناب یہ پیسے ہیں، مرضی ہے، جس طرح مرضی ہے خرچ کرو، آپ مزے کرو، ہم جہنم میں جلیں، اس سے نہیں ہوتا، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن آپ میں اگر ضعف ہوا، تعلیم و تربیت میں کمی ہوئی، گھر میں رزق حلال رزق حرام کے احکام، اس کے فضائل، اس رزق حرام کے وبال وہ نہ بتائے تو ڈیمانڈیں تو ہوتی رہیں گی۔ یہ دنیا کی ایسی خواہشات ہیں، یہ کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ یہ ابن آدم اتنا لالچی ہے کہ اس کو اگر 2 وادیاں سونے کی بھی مل جائیں تو تیسری کی فکر میں لگا رہتا ہے، تیسری کی فکر میں۔ یہ ابن آدم ہے، یہ ابن آدم اگر وہی کی تابعداری میں آ جاتا ہے تو اس کے لیے تو یومیہ کھانا ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ ابن آدم ابھی تربیت میں نہیں ہے تو 2 وادیاں سونے کی بھی اس کے لیے کم ہے، وہ تیسری کی فکر میں لگے گا۔ اور ابن آدم جب شریعت کی پیروی میں آتا ہے تو قناعت میں آ جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آخری زمانے میں لوگ تصوف کے لیے، ذکر و اذکار، تعلیم و تربیت کے لیے جیسے لوگ خانقاہوں میں جاتے ہیں، اب تو رواج ہی ختم ہو گیا، خانقاہوں کی صورت ہی بدل گئی، نظام ہی بدل گیا۔ لوگوں نے یہ سمجھا سالانہ خانقاہ میں حاضری دے دو، کچھ نذرانہ دے دو تو کافی ہو جائے گا۔ یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، اسلام یہ نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، اور انہوں نے بھی خود ایجاد کیا ہے کہ سالانہ پوپ پر حاضری دے دو، پیسے جمع کرا دو اپنی وسعت کے مطابق، سارا سال جو مرضی کرو، سب گناہ معاف۔ وہ روس جو عیسائی بنا وہ اس لیے تو پہلے یہاں سے کچھ گئے تو اسلام والوں نے بتایا بھائی ہاں اسلام لاؤ گے تو یہ فائدہ ہے، لیکن پھر اس کے بعد چوری کرو گے تو یہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو بڑا مشکل ہے۔ پھر کسی اور نے بھی بتایا تو اس نے کہا یہ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ پہنچ گئے بھائی سال بھر جو مرضی کرو، بشک کپڑے بھی نہ پہنو، جو مرضی کرو، سالانہ 1 مرتبہ حاضری دے دو پوپ پر، جو آپ نے نذرانہ دے دیا سب معاف۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔ اسلام کا تو جو سبق دیا گیا معاملات کے لحاظ سے، معاشرے کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے، عبادات اعتقادات کے لحاظ سے، اس پر عمل کرنا، ادخلوا فی السلم کافہ، یہی ہے کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پھر مسلمان کہلاؤ گے۔ ایک آدھ چیز کو اپنانے کے بعد، ایک آدھ چیز کو
در پردہ چھوڑ دینا اسلام کی اتباع نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ابن آدم لالچ میں ہے، اور نفس کے اندر اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں۔ نفس میں کینہ بھی ہے، نفس میں بغض بھی ہے، نفس میں تکبر بھی ہے، دوسرے کو حقیر سمجھنا، اور خود رائی خود ثنائی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اسی میں لالچ کا پہلو بھی ہے، اسی نفس میں بری خواہشات بھی ہیں، لیکن انہی تمام عیوب کو لے کر چلنے کا نام مسلمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ ان اخلاق رذیلہ کی دوری کی فکر کرنی ہے، اور اخلاق حمیدہ کو اپنے اندر لے کر آنا ہے، دوسرے کو اچھا سمجھنا ہے، دوسرے کے بارے میں خیر کی دعا کرنی ہے۔ تو یہ معاشرہ بتا رہا تھا کہ وہ تو ناپ تول میں کمی کر رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، یہ سارے گناہ ہیں معاشرے کے، جس کی وجہ سے پھر ایک سیلاب نہیں ہے، ہر طرف سے اس معاشرے کے اوپر گناہ ہی گناہ ہے۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ ہم نے اپنے چاہنے والوں کو ایک پرامن بستی عطا کی تھی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس پرامن بستی میں رہنے والوں نے جب تک ہماری شکر گزاری کی تو ہر طرف سے رزق ان کی طرف آنے لگا، لیکن جب ہٹ درم ہو گئے، انا پرست ہو گئے، خواہش کے بندے بن گئے، فکفرت بانعم اللہ، ہماری نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر مختلف عذابوں میں مبتلا کر دیے گئے۔ کبھی پانی کا سیلاب ہے، کبھی مہنگائی کا سیلاب ہے، کبھی بے امنی کا سیلاب ہے، اور جلوس نکالے جاتے ہیں، احتجاجات کیے جاتے ہیں۔ وہ ایک بھیڑیا بکری کو لے کر جا رہا تھا، راستے میں ایک بندہ ملا، اس نے اس بکری کو بھیڑیے سے چھڑا لیا، بکری زخمی تھی، اس چھڑانے والے نے بکری کو ذبح کرنا چاہا تو بکری زبان حال سے بولنے لگی، او بندے تم نے مجھے بھیڑیے سے کیوں چھڑایا؟ اس نے مجھے کیا کرنا تھا کہ اس سے چھڑا کر تو تم خود بھی تو ذبح کر رہے ہو، بھیڑیا کھاتا تو بھی میں نے مر جانا تھا، تم اس سے چھڑا کر ہمیں ذبح کی شکل میں بھی مارنا چاہتے ہو۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہمارا بیڑا غرق تو عمران خان بھی کر رہا تھا، تم آئے ہو اس سے ہمیں چھڑایا، آپ کا شکریہ ہے۔ اس کے تو نعرہ ریاست مدینہ پتہ نہیں کدھر لے کر جا رہا تھا، معلوم نہیں کیا ہو رہا تھا ہمارے ساتھ، آپ نے ہمیں چھڑایا ایک کڑکی سے، ایک جنجل سے، پھر خود بھی وہی کرنے لگ گئے ہو۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ لیکن دوستو سمجھنے کی بات یہ ہے، وزیر اعظم بھی خیر خواہ ہے، ہم یہی چاہتے ہیں، یہی مانتے ہیں، یہی کہہ دیتے ہیں، سیلاب آئے، مہنگائی آئی، بے امنی آئی کیوں؟ فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ۔ اے مسلمانوں، تم نے اللہ رب العزت اور اس کے حبیب کی قدردانی نہیں کی ہے، اس لیے تمہارے اوپر طرح طرح کے عذاب ڈال دیے گئے۔ سوچنا تو اصل بنیاد کی طرف ہوتا ہے۔ جب گھر کی چھت گرتی ہے تو بنیادیں کمزور ہوں، بنیادوں کو ٹھیک نہ کرو، چھت بدلتے رہو۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، بوتل بدلی، مٹیریل نہیں بدلا۔ حاجی صاحب، شکلیں بدلی،
اندر کا مٹیریل نہیں بدلا، جو آیا وہ یہی آیا اور سمجھ نہیں۔ لوگ پاکستانی بڑے صابر ہیں، یقین کرو۔ وہ شروع میں آگے مہنگائی کی، لوگوں نے کہا ہاں ہاں انہوں نے کی ہوگی، چلو صبر کرو ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کب تک صبر کریں اب؟ وہ 20-21 لاکھ کا ہم تو سولر لگا کر پھر بھی 1.5 لاکھ روپے کا بل دے رہے ہیں، پتہ نہیں بجلی کہاں سے آتی ہے، کدھر سے کتنی مہنگی ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، بادشاہ سلامت اور بربا اقتدار ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی فکر والے ہیں، لیکن عملاً کچھ کر کے دکھائیں، عوام کے لیے کوئی فائدے والی بات ہو، اور عوام کو چاہیے کہ رجوع اللہ کریں، ذکر اذکار میں اللہ کو منوانے میں لگ جائیں۔ کیلا کہیں پیدا ہوگا آپ کے پاس آئے گا کھانے کے لیے، کہیں کچھ نعمت پیدا ہوگی ادھر آ پہنچے گی، اور اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پکے ہوئے پھل، بارہشاہی کھجور کی فصل تباہ ہو گئی، پکے ہوئے پھل، بارہشاہی سیلاب آ گیا، سارے یہ اللہ کی ناشکری ہو گئی، نافرمانی ہوئی۔ ہماری اپنی نعمتیں جن کھیتوں پہ ہم بظاہر ایک کنٹرول رکھتے تھے وہ بھی ہمارے نہیں رہے۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ اللہ رسول کی اطاعت بھی دور ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو جائزہ لے سکتا ہے، میں کتنا شریعت کا پابند ہوں، کتنا جھوٹ بولتا ہوں، کتنا دوسرے کو حقیر سمجھتا ہوں، کتنا لین دین میں گڑبڑ ہے، کتنا چیز جو ہے میڈ ان پاکستان کو چائنا بیچتا ہوں، میڈ ان چائنا کو جرمنی بیچتا ہوں، میڈ ان جرمنی کو امریکہ بیچتا ہوں۔ یہ سارے لوگ سب جانتے ہیں الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر بندہ اپنے عیوب کو خوب بہتر جانتا ہے۔ الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، ہر بندہ اپنے گناہوں کو کما حقہ جانتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ رسول گھومتا ہے یا کوئی اور چیز گھوم رہی ہے، اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے یا کوئی اور صنم لے کر بیٹھتا ہے۔ تو پھر کیسے اللہ کی طرف سے مدد آئے گی؟ پھر اللہ سے ناراضگی ہوگی، جو اقبال بھی کہہ گیا، رحمتیں تو ہیں تیری غیر کے آشیانوں پر۔ بھلے انہوں نے شکوے کا جواب دے دیا تھا، لیکن یہ ہوتا کیوں ہے؟ پہلے سوچے نا بندہ کہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ہماری عبادات دیکھیں، معاملات دیکھیں، اخلاقیات دیکھیں، معاشرت دیکھیں، سب اسلام سے دور ہے الا ماشاءاللہ۔ رحمتیں ہیں تیری غیر کے آشیانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تم نے وعدہ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کا معاہدہ کیا کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پیغمبر، اب ہم نے آپ سے معاہدہ کیا، ایمانیات میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، اخلاقیات میں بھی، معاشرت بھی میں، اے اللہ ہم تیری مان کر چلیں گے، ہمارا تیرے ساتھ معاہدہ ہے۔ نماز پڑھ کر باہر نکلے، سودی لین دین بھی لگ جائے، تمہارا معاہدہ کیا ہوا؟ نماز سے باہر نکلے، جھوٹ بولنے لگ جائے، دھوکہ کرنے لگ جائے، چوریاں کرنے لگ جائے، دھوکے دینے لگ جائے، اندر اور اپنی تقریروں میں اپنے تقوی ظاہر کرنے لگ جائے، اندر کچھ کفر بٹھا کے رکھا ہے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، اپنا عاشق رسول بتائے، محب رسول بتائے، اللہ کا ولی بتائے، یہ دھوکے ہو رہے ہیں۔ جو شریعت کے خلاف ورزیاں ہوتی ہیں تو اللہ کی ناراضگی متوجہ ہوتی ہے۔ یہ معاہدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس معاہدے پر ہر کوئی، دیکھو نا جی، وعدہ جب بندہ کرتا ہے اس وعدے کو پورا کرنا، معاہدے کو پورا کرنا ایمان کی علامت ہے۔ جو بندہ وعدے کو پورا کرتا ہے، معاہدے کو پورا کرتا ہے، وعدہ ایک دو کے درمیان ہوتا ہے، معاہدہ قوم کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایسا معاہدہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو مرا حاجی بگو من ترا حاجی بگو، تو میری چوری چھپا میں تیری چوری چھپا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ معاہدہ، اور معاہدے کی پاسداری کرنا تو ایمان ہے۔ ایسے معاہدے کی پاسداری نہیں ہے، جو جائز معاہدہ ہے اس کی پاسداری ہے۔ وہ 4-5 بندے مل کر جو چوری کرتے ہیں وہ بھی تو معاہدہ ہی کرتے ہیں، بھائی کامیاب ہو جائیں گے پھر برابر تقسیم ہو جائیں گے، جب تقسیم نہیں کرتے لڑائی کرتے ہیں، وہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔
یہ معاہدہ نہیں، معاہدہ تو جو اسلامی اصول ہیں، جو اچھی باتیں ہیں، ان میں جو معاہدہ ہوتا ہے قوم کا ایک قوم کے ساتھ اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ بندے کا بندے کے ساتھ جو وعدہ پورا کرنا ہے وہ ایمان کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے یا باتوں میں جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، یہ وجود بھی امانت ہے، اس میں خیانت ہو رہی ہے، یہ عہدہ بھی امانت ہے، اگر صحیح کام نہیں ہو رہا خیانت ہو رہی ہے، یہ وزارت عظمیٰ، یہ سارے جتنے عہدے ہیں یہ سارے امانت ہیں، اور اس کا جو کما حقہ کام ہے اس کا ہم نہیں کریں گے تو امانت میں خیانت ہے۔ صرف ہم نے امانت خیانت کا مطلب یہ سمجھا کہ ایک بندے نے ہمارے پاس 100 روپے رکھوایا اور اس کو ہم نے خیانت نہیں کرنی، وہ امانت ہے۔ اچھی بات ہے، لوگ تو اس میں بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں، یہ بھی امانت ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے، لیکن امانت کا مفہوم یہاں ختم نہیں ہو گیا۔ یہ سب زندگی امانت، یہ اولاد امانت، یہ بیوی امانت، کاروبار امانت، یہ نوکری امانت، یہ ملک امانت، یہ عہدے امانت، یہ وزارت عظمیٰ، چھوٹی وزارت، یہ سب امانت ہے، اور اس معاہدے اور حلف نامے کے مطابق اگر کام ہو رہا ہے امانت داری ہو رہی ہے، اور اگر گڑبڑ ہو رہی ہے تو خیانت ہو رہی ہے۔ تو امانت میں خیانت نفاق کی علامت، باتوں میں جھوٹ نفاق کی علامت، اور وعدہ خلافی نفاق کی علامت۔ ایک حدیث میں چوتھی چیز ہے کہ گالی گلوچ، جو گالی گلوچ دیتا ہے وہ منافق ہے، اور ایک حدیث میں پکا منافق ہے۔ وَإِن صَلَّى وَإِن صَامَ، پکا منافق ہے۔ جتنی جلدی گالی دینے کی کیا ضرورت ہے، اور خصوصاً بڑے بندے کو گالی دینے کی کیا ضرورت ہے، اس کا تو آرڈر چلتا ہے۔ وَإِن صَامَ وَإِن صَلَّى، گالیاں دیتا ہے، گالی تو اسلام میں نہیں ہے، اور کسی جرم کی سزا بھی گالی نہیں ہے۔ بھائی کسی نے شراب پیا تو کوڑے ہیں، کسی نے چوری کی تو ہاتھ کاٹنا ہے، کسی نے تہمت لگائی تو کوڑے ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن کسی اسلام میں کسی جرم کی سزا بھی گالی نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ گالیوں کا کہاں سے نظام چل پڑا، اور لوگ گالیاں دینے والوں کو تائید بھی کرتے ہیں کہ زندہ باد، قدم بڑھاؤ۔ کیا بات ہے یار، اسلامی معاشرے کی اور اس کی سمجھ کی، بڑے بڑے جرم جو اسلام میں ہیں اور لوگوں نے اگر کیے تو اس پر سزا ہے، قتل کے بدلے میں قتل ہے، شادی شدہ بدکاری کرے تو رجم ہے، غیر شادی شدہ کرے تو کوڑے ہیں، شراب پیے تو کوڑے ہیں، تہمت لگائے تو کوڑے ہیں، چوری کرے تو ہاتھ کاٹنا ہے۔ گالی تو ہے نہیں، اتنے بڑے جرم کیے اور اس کے سزا کے طور پر گالی تو ہے نہیں۔ تو فرمایا کہ کوئی گالیاں دیتا ہے، وَإِن صَلَّى وَإِن صَامَ، نماز روزہ بھی کرتا ہے، تو پھر بھی پکا منافق ہے۔ گالی دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے ماحول معاشرے سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں۔ متاثر کیا ہوتے ہیں، اس کا ماحول کا اثر یوں ہوتا ہے کہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں تو ہم بھی گالیاں دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، خصوصاً اپنے ماتحت کام کرنے والوں پر بہت بڑی جو اجازت دی گئی ہے کہ بقر حمار، بس غصہ آ گیا نا آپ کو، آپ کہہ سکتے ہو گائے، گدھا، بس۔ لیکن یہ بھی ضرورت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسا کوئی نقطہ نہیں ہے، اور قرآن تو اس کے مقابلے میں بات کرتا ہے کہ تمہیں جو کچھ کہنے والے ہیں تمہاری طرف سے اچھا جملہ ہونا چاہیے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، تمہاری طرف سے دفاعی نظام احسن طریقے سے ہو۔ یہ ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو یہ آج کل کا بزدل وہ ادھر انڈیا کے یا کسی اور کفر کے بارڈر میں لے جائے، وہ گولے مارے تھے، کہ نہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے، خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے نا۔ ادھر خندہ پیشانی کا مطلب اور ہے، ادھر اور ہے، اکڑ کر چلنا جرم ہے۔ ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اکڑ کر مت چل، نہ پہاڑ کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے نہ زمین کو تو چور چیر سکتا ہے۔ لیکن ادھر دیکھو غزوہ احد میں ابو دجانہ کو رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری تلوار کون لے گا، میری تلوار کون لے گا؟ ابو دجانہ کہتے ہیں میں لوں گا۔ آپ نے کہا حق ادا کرو گے؟ کہا حضور کروں گا حق ادا۔ کیا حق ہے؟ فرمایا جو کافر ملے گردن کاٹتے جاؤ، جو اپنا ساتھی ملے تو رحماء بینہم بن جاؤ۔
کہا میں ادا کروں گا۔ تلوار رسول کی لی، رسول نے اپنی تلوار دی، یہ ابو دجانہ کی خصوصیت ہے، اور پھر پٹی باندھی اور پھر اکڑ کے چلے یوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرا جوان جا رہا ہے، یہ اکڑ کر چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن میدان جہاد میں فرشتے بھی پسند کرتے ہیں اکڑ کر چلنا، اللہ بھی پسند کرتا ہے اکڑ کر چلنا، اور محمد بھی اکڑ کر چلنا پسند کرتا ہے۔ کفار کے مقابلے میں جانا ہے تو وہاں تو غصہ دکھانا ہے، اور ہم جب کفار کے مقابلے میں جہاد سے ڈرتے ہیں تو پھر غصہ تو اندر ہے نا جی، ایک چیز تو اندر ہے نا، اس کو جب استعمال نہیں کریں گے، کھانا اچھا کھائیں گے ورزش نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ چیز جو کھائی ہے وہ تو اندر ہے نا، اس نے کچھ تو کرنا ہے۔ غصہ ایک اللہ نے اندر رکھا ہے، اس کا جائز محل جہاد فی سبیل اللہ ہے، ادھر تو جانے سے رہے تو آپس میں لڑنے لگ گئے، اور لیڈر بھی ایسے ملے کہ کبھی لسانیت پر لڑایا، کبھی صوبائیت پر لڑایا، کبھی مذہب پر فرقہ واریت بنا دی وغیرہ، اور ہم بھولے بھالے جس نے جیسے استعمال کیا ادھر چلے گئے۔ تو بتا رہا ہوں وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، مسکین کو اس کا حق دو۔ اس جگہ پہ ہم نے بات چھوڑی تھی۔ اور ناپ تول میں کمی یہ فساد فی الارض ہے، یہ ایک جرم ہو رہا ہے نا جی، ایک جرم قرآن نے بتایا کہ ناپ تول میں کمی کرو گے۔ فساد فی الارض کا مطلب ہوتا ہے بے برکتی، اللہ کی ناراضگی، جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، کبھی سیلاب، کبھی مہنگائی، کبھی بے امنی، کبھی آپس میں لڑنا، سب سے بری بات ہے۔ آپس میں لڑنا سب سے بری بات ہے، یہ بھی اللہ کی ناراضگی ہے کہ آپس میں لڑنے چلے جائیں۔ اسلام تو کہتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، ایمان والوں میں جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، صلح کی کوشش کرو، صلح کی کوشش کرو، عدل و انصاف کرو، ان کو سمجھاؤ، اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا، یہ بھائی ہیں، بس تھوڑا سا تنازع ہو گیا سمجھا دو۔ تو فساد فی الارض، شریعت کی بات کی پاسداری نہ کی جائے تو فساد فی الارض ہوتا ہے، پھر آپس میں لڑتے ہیں۔ فرمایا آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ 6 چیزیں قرآن نے مال کے حق سے متعلق بیان کی ہیں، اور یہ مال کا حق زکوٰۃ والا نہیں، زکوٰۃ کا حکم اسی آیت میں آگے آ رہا ہے۔ آپ مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، تو ہر غریب کو دیں۔ یتیم ہونا گویا مصرف نہیں ہے، اگر یتیم غریب ہے تو بعض دفعہ یتیم کو وراثت میں ملتا ہے، وہ مالدار ہوتا ہے۔ آت ذی القربیٰ، رشتہ دار غریبوں پر نظر ڈالیں، آپ ان کو دیں گے 2 ثواب ہوگا، ایک رشتہ داری کا حق ادا ہو رہا ہے، ایک آپ صدقہ دے رہے ہیں غریب کو۔ آت المال علی حبہ، مال دیں باوجود اس کے کہ مال سے محبت ہے، پھر بھی اللہ کے حکم کو ترجیح دے رہا ہے، اور غریب کو دے رہا ہے، سیلاب والوں کو دے رہا ہے، جو بھی اس کو دل مطمئن ہونا چاہیے، واقعتاً مستحق ہونا چاہیے، کوئی رسم و رواج والے مانگنے والے نہ ہوں۔ آپ کا پیسہ تو جائے گا، مستحق کو نہ پہنچے، وہ تحقیق ضروری ہے۔ آت المال علی حبہ ذوی القربیٰ والیتامى والمساکین، مساکین ضروری نہیں ہے، فقیر اور مسکین میں شریعت نے تھوڑا سا فرق کیا ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں لیس لہ شیء، کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس، اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہے تو کچھ ہے، لیکن اس کا اہل خانہ، اس کی ضرورت، اس کے کھانے پینے کا خرچہ اتنا ہے جو پورا نہیں ہوتا، اس کی تنخواہ اتنی ہے، اس کے پاس ہے، ریڑھی ہے یا سائیکل ہے، کچھ ہے، وہ مزدوری کرتا ہے، لیکن وہ پورا نہیں ہوتا، کچھ ہے تو مسکین ہے، خرچہ پورا نہیں ہوتا، اس مسکین کو بھی دو۔ قرآن مجید نے سورہ کہف میں وہ خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا نا، وہ جو مسکین تھے، کشتی چلاتے تھے بھائی، تو خضر علیہ السلام بیٹھے، انہوں نے مبارک چہرہ دیکھ کر نا جی کرایہ بھی نہیں لیا،
او کس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج تو مبارک چہرہ دیکھ کے لوگ گاڑی بھی نہیں بٹھاتے، اللہ ماشاء اللہ جن کی کو والدین کی تربیت اچھی ہو، کیونکہ گانا نہیں لگا سکیں گے۔ ایسی کی تیسی ہم گاڑی میں بیٹھے اور وہ گانا لگائے، جرت ہے اس کی گانا لگائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن وہ پہلے سے ڈرتے ہیں کہ یہ تو ایک مصیبت بنے گا۔ جی دیکھو کشتی میں بیٹھے مبارک چہرے دیکھے، وہ نہیں جانتا تھا ہم اللہ یہ کون آئے ہیں۔ ایمان پہ اثر کرتا ہے نا، ایمان ہی نہ ہو تو کیا اثر کرے گا۔ کرایہ بھی نہیں لیا، خضر علیہ السلام نے کلاڑی لی، کشتی کا پھٹا توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کمال کر دیے، انہوں نے اتنا احترام کیا، کرایہ بھی نہیں لیا۔ آپ نے یہ، اس نے کہا میں نے جو کہا تھا کہ باتیں نہیں کرنی، سوال نہیں کرنا۔ فرمایا اما سفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ چند مسکین یعملون فی البحر، سمندر میں کام کر رہا۔ فکانت لمساکین، کشتی چند مسکینوں کی ملکیت میں تھی۔ معلوم ہوا کہ کچھ مالک تھے، پھر بھی ان کو قرآن نے مسکین کہا کہ ان کا خرچہ اخراجات پورا نہیں ہو رہا تھا، مسکین کو دیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کے علم میں ہیں، آپ کے پڑوس میں، رشتہ داروں میں، خرچے اخراجات ان کے آمدن کم ہے اور خرچہ زیادہ، فضولیات خرچے نہیں، لازمی خرچے۔ ہم نے تو جناب اسلام تو 3 جوڑے کہتا ہے کہ ضرورت کے ہیں، 2 جوڑے جوتوں کے ضرورت کے ہیں، اور ہمارے جوڑے گنے ہی نہیں جاتے۔ یہ ضرورت کی باتیں نہیں ہیں، ضرورت کے لحاظ سے کہ جس کے بغیر جینا مشکل ہو وہ ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ مال کا حق، آت المال علی حبہ، آپ کو مال سے محبت ہے، ہونی چاہیے جائز طریقے پر۔ اذان ہوئی، کاروبار بند، مسجد میں آ گئے، اذان کے بعد تو قرآن جمعہ پڑھنے کے بعد بھی کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعہ پڑھ لیا، یہ سید الایام ہے، بہت اونچا دن ہے، بہت اونچی نماز ہے، 10 دن کے گناہ معاف، 10 دن کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ جمعہ پڑھ لیا، چلو فارغ ہو جاؤ، ادھر اس کے حلال کماؤ۔ فَإِذَا قُضِيَ، اسلام تو منع نہیں کرتا، لیکن مال کی محبت جائز کہ اذان آ گئی، اب کاروبار بند، دفتر بند، عارضی دنیا کے ایک مالک کی تو بات آپ مان کر اذان کی پرواہ نہیں کرتے، جس نے جان دی، ایمان دیا، سب کچھ دیا، اس کے اللہ اکبر کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ جائز طریقے سے مال کماتا ہے، ہر طرح حق ادا کرتا ہے، تو علی حبہ، یہ محبت جائز ہے۔ لیکن اگر مال سے ایسی محبت ہے، نہ اذان کا پتہ، نہ بیگم کا پتہ، نہ بچوں کا پتہ، نہ دوستی کا پتہ، بس کاروبار اور میں بزی اور میں بزی، اور کیا تیری بزی سے ہی سارا تیرا بزی ہو جائے گا، پتہ ہی کچھ نہیں چلے گا، نہ تیری صحت ہے نہ کچھ ہے، یہ کیا بزی ہے، سب رزق حلال۔ اس کو جو عبادات سے محروم کر دیتے ہیں وہ رزق مشکوک ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، بے برکتی آ جاتی ہے۔ محدود طریقے سے نظام کاروبار بھی ہو تو صحت بھی صحیح رہتی ہے، عبادات بھی صحیح ہوتی ہے۔ 8 گھنٹے آپ کے آرام کے لیے ہیں، 8 گھنٹے آپ کے کاروبار کے لیے ہیں، 8 گھنٹے جو ہے وہ ذکر اذکار عبادات کے لیے ہیں، صحت بھی صحیح رہے گی۔ والمسکین وابن السبیل وفی الرقاب، بلا وجہ کوئی پڑے ہیں، اس زمانے میں تو غلام تھے، مال ادا کرو باوجود اس کے کہ آپ کو مال سے محبت ہے۔ آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل وفی الرقاب، وابن السبیل مسافر، پھر رقاب گردن چھڑانا۔ اس زمانے میں غلام تھے، اب ایسا نہیں ہے، ویسے تو سب غلام ہی ہیں۔ یہ ویسے ہی کہنا ہے کہ ہم غلامی قبول نہیں کرتے، کیسے نہیں کرتے؟ ہو غلام تم کہو بے شک کہ ہم نہیں غلامی قبول کرتے۔ 50 ارب کے ڈالر کے لگ بھگ مقروض ہو کے پھر رہے ہو اور پھر کہتے ہیں ہم نہیں غلام، ہم غلامی قبول نہیں کرتے۔ اس سے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی، مثل ماں چمکتا تھا جن کا داغ سجود، چھین لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی، چھین لی ہے۔ پاکستان میں خوبصورت لڑکیاں ہی کوئی نہیں رہی ہیں، خوبصورت رشتے ہی نہیں رہے، تعلیم والے اونچے خاندان والے رشتے بھی نہیں رہے، چھین لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، کیسے آزاد ہیں؟
پہلے اپنے قرضوں کو ختم کریں، پھر اس کے بعد نعرہ بلند کریں آزادی کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں آگ تو نہیں جلی، ہنڈیاں تو نہیں پکی، روٹی تو نہیں پکی، کئی دن ایسے آئے لیکن ایسا ایک دن بھی نہیں آیا کہ کسی کافر ملک سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ لیا ہو۔ کسی کافر سے قرضہ نہیں لیا، غربت میں رہے یا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی، مسلمات چمکتا تھا جن کا داغ سجود۔ تیری غربت میں تیرا سر اللہ کے سامنے جب سر بسجود ہوتا تھا، تیرا دل اور تیرا دماغ، تیری پیشانی سورج بن کر چمکتی تھی، وہ چھین لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی۔ کیسے نعرہ لگاتے ہو؟ اور یہ بدھو ان پڑھ قوم ملی ہوئی ہے، چلو ادھر ادھر۔ وہ ایک اور دبئی سے ایک چیز نکلی ہے، وہ کہتا ہے ہم تو انسان ہی نہیں ہیں، ہم تو افریقہ کے وہ جنگلوں میں بندر تھے، ادھر سے راستہ ملا، بھاگتے بھاگتے ادھر آ گئے۔ وہ کریم میک اپ شیک اپ یوں کرتے کراتے وہ یوں بن گئے۔ ہم مکلف ہی نہیں ہیں بابا، آدم آیا ہوگا، کہیں آیا ہوگا، کسی کو سمجھایا ہوگا، کوئی انسان ہوگے، ہم تو انسان ہی نہیں ہیں، لہٰذا ہمارے لیے شریعت ہی نہیں آئی، ہمارے لیے کوئی پیغمبر ہی نہیں آئے، ہمارے اوپر اللہ رسول کا کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ کیا نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی۔ اچھا میں نے یہ جب سنا تو میں نے کہا اور کوئی اس کے ماننے والے بنے گے یا نہیں بنے گے؟ پاکستان سے ایک معقول تعداد مل جائے گی اس کو۔ جو لیڈر اٹھتا ہے اس کے نہ کردار کا پتہ، نہ اقدار کا پتہ، نہ عبادات کا پتہ، نہ عقیدے کا پتہ، نہ ختم نبوت کا پتہ، اور اس لیڈر کے پیچھے یہ بھولی بھالی قوم لگ جاتی ہے، اپنے خاندانی حالات کو بھی بھول جاتے ہیں، اسلامی اقدار کو بھی بھول جاتے ہیں۔ میں نے کہا واہ دبئی بندر والے، تو بندر ہوگا، اللہ نے تو ہمیں اشرف المخلوق بنایا، لیکن اس کی یہ کمپنی کامیاب ہو جائے گی اور کدھر سے اس کو کوئی بندہ ملا یا نہ ملا، پاکستان سے تو اس کو بندہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دوستو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے جمعے کو انشاءاللہ یہاں سے بات شروع کریں گے۔